السلام علیکم۔ فری لانس بوٹ کیمپ میں خوش آمدید اور آپ اس ٹریننگ کورس کی چھٹی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیسن میں ہم آپ کی آفر کردہ سروس کی پرائس کو ڈسکس کریں گے، یعنی آپ کو اپنی سروس کے عوض کلائنٹ سے کتنی رقم چارج کرنی چاہیے۔ آبویسلی فری لانسنگ بوٹ کیمپ کے تمام اسٹیپس ایک پروفیٹیبل فری لانس بزنس کے لیے نہایت اہم ہیں، لیکن آپ کی آفر کردہ سروس یا پروڈکٹ کی صحیح پرائسنگ ہی کامیابی کی ضامن ہے۔ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو انڈر چارج کریں گے تو یہ سراسر نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ زیادہ پیسے مانگیں گے تو آپ کا کلائنٹ بدظن ہو کے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے لیسن میں ہم صرف پرائسنگ فیکٹرز کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اب تک میں نے جتنی بات کی اس سے آپ ضرور پریشان ہو گئے ہوں گے کہ انڈر پرائسنگ کریں یا اوور پرائسنگ، دونوں صورتوں میں نقصان ہی ہوگا، تو درست پرائسنگ کیسے کریں کہ کلائنٹ بھی پریشان نہ ہو اور آپ کو بھی کام کرنا آسان رہے۔ لیکن کنفیوز نہ ہوں، آج میں آپ کو اپنی ایکسپرٹ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ میں کیسے اپنی پروڈکٹ یا سروس کی پرائسنگ کرتا ہوں، جو کہ ہم دونوں یعنی میں اور میرے کلائنٹس کے لیے تسلی بخش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ انٹرنیٹ کی مدد سے تفصیلی ریسرچ کریں کہ آپ سے ملتی جلتی آفرز اور کون لوگ دے رہے ہیں۔ پھر آپ ان کے ریٹس چیک کریں، ان میں چند یا تمام فری لانسر سے بذریعہ ای میل رابطہ کریں اور ان کے کام کے حوالے سے کچھ سوالات کریں۔ ان کا تجربہ اور لیول آف ایکسپرٹیز جاننے کی کوشش کریں۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ یہاں اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدارہ فری لانس ویب سائٹس جیسے elance.com وغیرہ کے ریٹس بالکل نہ دیکھیں۔ وہاں کام تو بہت ہوتا ہے، مگر فائدہ صرف کام کروانے والوں اور ویب سائٹ چلانے والوں کو ہوتا ہے۔ ان جاب مارکیٹس میں فری لانسرز کا بہت برا حال ہے۔ نئے لوگ کام حاصل کرنے کے لیے اتنے کم پیسے مانگتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ان مارکیٹس کی مثال منڈی کی سی ہے، جہاں ہر کوالٹی کا کام ہر قسم کے ریٹس پر اویلیبل ہے اور جہاں عام کلائنٹ جا کر صرف کنفیوز ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فری لانس بوٹ کیمپ کی مدد سے شروع ہونے والا آپ کا یہ بزنس کسی پوش علاقے کے شو روم کی طرح ہے، جہاں کلائنٹ کو ویلیو ایڈڈ سروسز نہایت عزت اور آسانی کے ساتھ سرو کی جاتی ہیں۔ آف لائن ریسرچ میں آپ لوکل نیوز پیپر میں آنے والے ایڈز دیکھیں کہ کیا آفر کیا جا رہا ہے اور کیا قیمت مانگی جا رہی ہے۔ اگر فون کر سکتے ہوں تو فوراً کریں اور بطور کلائنٹ ہر قسم کے سوالات کر لیں۔ ریٹس پر بھی بحث کر کے دیکھیں۔ سیکھیں کہ دوسرے فری لانس بزنس کس طرح آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور بارگین کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے۔ فری لانس سوئچ پر موجود ریٹ کیلکولیٹر کو استعمال کریں۔ جاب کاسٹنگ اور پرائسنگ کرنے میں خاصی مدد ملے گی۔ اپنے نیٹ ورک میں موجود دوسرے فری لانسر سے مشورہ کریں۔ مزید کچھ فری لانسرز کو اپنے نیٹ ورک میں لائیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب تک کی ڈسکشن میں ہم نے مختلف طریقوں سے فیئر پرائس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ آگے میں آپ کو چارجز کے تعین کے لیے مزید اسٹریٹجیز سکھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کمپلیٹ ویب سائٹ سولیوشن دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کام میں تسلی بخش مہارت حاصل ہے۔ ہوسٹنگ سے لے کر SEO تک آپ تمام کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ نے اپنی ویب ڈیولپمنٹ آفر مارکیٹ کی اور ایک اسمال بزنس نے آپ کو اپروچ کیا ہے۔
آپ کی میٹنگ طے ہے اور آپ کو کمپنی کے ایڈمن یا چیف ایگزیکٹو آفیسر سے مل کر نہ صرف پروجیکٹ بریفنگ دینی ہے اور اپنے چارجز بتانے ہیں بلکہ ڈیل بھی فائنل کرنی ہے۔ اس سیناریو کی بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنی آفر کو 2 مختلف پرائس ٹیئرز میں تقسیم کر کے کلائنٹ کو پیش کریں، جیسے فل پیکج 1,00,000 روپے اور ساتھ ہی بریکٹ میں انسینٹیو آفر کریں۔ لوگوں کو سیونگز اور انسینٹیو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، پروسیس ٹو پروسیس پیکج، یعنی اپنے ویب ڈیولپمنٹ کے تمام مراحل کو الگ الگ کوٹ کریں۔ اسکرین پر دکھائی جانے والی اگزامپل میں آپ ویب ڈیولپمنٹ کے تمام پروسیس اور ان کی کوٹ کردہ پرائسز دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پرائسز ون ٹائم فی کی شکل میں ہیں، کچھ پرائسز ریکرنگ فی کی شکل میں ہیں۔ اس طرح کوٹ کرنے سے کلائنٹ کو آپ کی مہارت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور یہ آپشن اسے مہنگی لگتی ہے اور 90% چانسز ہیں کہ وہ فل پیکج کے بارے میں دلچسپی کا اظہار کرے گا۔ بیسیکلی پرائسنگ کے اس طریقے میں آپ اپنے کلائنٹ کو آپشنز دے رہے ہیں تاکہ نہ صرف وہ پورے پروجیکٹ کو سمجھ سکے بلکہ مختلف پروسیسز اور ان کی پرائسز کو بھی انالائز کر سکے۔ ایسا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سوال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں کلائنٹ پروجیکٹ کے مختلف پروسیسز میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے تو کہیں آپ کے ریٹس کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ سب اس سے بہتر ہے کہ آپ کی میٹنگ صرف آپ کی پروجیکٹ بریفنگ سے شروع ہو اور کلائنٹ کے انکار یا بہانے پر ختم ہو جائے۔ پوری دنیا میں جہاں بزنس ہوتا ہے وہاں نیگوشیشن ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح فری لانس بزنس میں کلائنٹ آپ کی کوٹیشن پڑھ کر نیگوشیشن ضرور کرتا ہے۔ ناتجربہ کار فری لانسرز کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ریٹس میں شرمناک حد تک کمی کر دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ ایسا کرنے سے کلائنٹ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو آپ اپنی پسندیدہ پرائس پر ڈیل بنا سکتے ہیں۔ بس اتنا کرنا ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر بولیں، کانفیڈنٹلی بات کریں، لمبی تعویلات سے گریز کریں اور چپ رہیں تاکہ آپ کا کلائنٹ بول سکے۔ عموماً کلائنٹ اصل کانٹریکٹ فی کے 50% پر کام کروانے کی بات کرتا ہے۔ آپ نہ تو غصے میں آئیں اور نہ ہی پریشان ہوں، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جائیں، مجھے حیرت ہے کہ کوئی آپ کو اتنے کم پیسوں میں اتنی شاندار سروسز کیسے دے سکتا ہے، یا پھر یوں کہیں مجھے حیرت ہے کیونکہ یہ کام خاص مہارت رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں اور میرے پورٹ فولیو میں موجود ورک ہسٹری اور ٹیسٹیمونیلز کو دیکھ کر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں اس کام کا ماہر ہوں۔ پھر چپ ہو جائیں اور کلائنٹ کو بولنے کا موقع دیں۔ نیگوشیشن ایک اسکل ہے۔ دیگر اسکلز کی طرح پریکٹس کرنے سے آپ بھی نیگوشیشن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیسن میں بتائی گئی تمام اسٹریٹجیز کو لوکل اور انٹرنیشنل کلائنٹس پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کلائنٹ کو فیس ٹو فیس نہ مل سکتے ہوں تو اسے اسکائپ یا فون پر کانٹیکٹ کریں اور تمام باتیں واضح الفاظ میں طے کر لیں۔ پروپوزلز کو بذریعہ کوریئر یا ای میل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو آرلی ریٹ سے بچیں کیونکہ اس سے کلائنٹ کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ہر جاب کو علیحدہ لکھیں اور ساتھ ہی اپنے ریٹس بھی لکھ دیں۔ نیگوشیشن کے دوران آپ کلائنٹ سے پروجیکٹ کے متعلق سوالات کر کے اس کی ڈیمانڈز کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ انہی سوالات کے دوران آپ کلائنٹ سے اس کے بجٹ کا بھی پوچھ سکتے ہیں۔
آج سے آپ اپنی سروس کی فیئر پرائسنگ کے لیے ریسرچ شروع کر دیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کے لیے کچھ ٹیکٹکس سکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی لیسن نمبر 6 کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔